بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے علم کے بارے میں جو دل اور روح کو چھو جاتا ہے، علم عملیات۔ جی ہاں، علم عملیات یہ کوئی جادو ٹونا نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت کے راز سمجھنے کا ایک تصوفی طریقہ ہے۔ صوفی بزرگ اسے روحانی دنیا کے دروازے کھولنے کا ذریعہ کہتے ہیں۔ تو چلو اس سفر کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ علم عملیات کیا ہے اور صوفی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ علم عملیات کا مطلب ہے عمل کا علم یا پریکٹیکل نالج، جو روحانی اور دینی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس میں قرآن پاک کی آیتیں جیسے سورہ اخلاص، سورہ مزمل، یاسین شریف، آیت الکرسی اور اللہ کے اسماء الحسنہ میں 99 ناموں میں سے بہت سارے نام جیسے یا اللہ ہو، یا ستار ہو، یا قہار ہو، یا فتاح ہو، اور تصوف کے اصولوں کے ذریعے سے روحانی طاقت حاصل کی جاتی ہے۔ صوفی بزرگ کہتے ہیں کہ یہ علم صرف اللہ کی رضا کے لیے سیکھا اور عمل کیا جاتا ہے، نہ کہ دنیاوی فائدے کے لیے۔ علم عملیات میں ذکر، دعائیں، وظائف اور کچھ خاص عملیات شامل ہوتے ہیں جو دل کو پاک کرتے ہیں اور اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ یہ علم تبھی کامیاب ہوتا ہے جب نیت صاف ہو اور دل میں اللہ کا خوف ہو۔ صوفی بزرگ کہتے ہیں کہ علم عملیات کا اصل مقصد اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ یہ علم انسان کو اپنے نفس پر قابو پانے، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے اور دوسروں کی مدد کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہے، جیسے بیماری، دل کی بے چینی، کسی قسم کی کوئی بندش، کوئی جادو یا کوئی اور مسئلہ، تو علم عملیات کے ذریعے وظائف اور دعاؤں سے اس کی پریشانی اگر اللہ چاہے تو دور ہو سکتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ازمیری کہتے تھے، علم عملیات وہ نور ہے جو دل کے اندھیروں کو روشن کرتا ہے۔ یعنی یہ علم صرف روحانی مسائل کے لیے نہیں، بلکہ دل اور دماغ کے سکون کے لیے بھی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس علم کا غلط استعمال شریعت کے خلاف ہے۔ اس علم کا غلط استعمال شریعت کے خلاف ہے اور صوفی اس کی سختی سے مناہی کرتے ہیں۔ دوستوں، علم عملیات کے کچھ مختلف قسمیں ہیں جو صوفی سلسلوں میں دیکھی جاتی ہیں۔ چلو انہیں آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ پہلا، ذکر الہی۔ یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ اللہ کے نام کا ذکر، جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا اسماء الحسنہ کا ورد روح کو طاقت دیتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ ذکر دل کے زخموں کا مرہم ہے۔ دوسرا، وظائف۔ یہ خاص دعائیں یا قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں جو ایک مقرر تعداد میں پڑھی جاتی ہیں، مثلاً سورہ یاسین کو 41 بار پڑھنا یا درود پاک کا ورد کرنا۔ یہ وظائف صوفی مرشد کے مشورے سے کیے جاتے ہیں۔ تیسرا، تعویذ اور روحانی عمل۔ کچھ صوفی تعویذ میں قرآن کی آیت یا دعائیں لکھتے ہیں جو شخص کے لیے روحانی حمایت کا کام کرتی ہیں، لیکن یہ صرف اسی وقت جائز ہیں جب شریعت کے دائرے میں ہو۔ چوتھا، مراقبہ۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں صوفی اپنے دل کو اللہ کے نور میں فنا کرتا ہے۔ مراقبہ کے وقت شخص چپ چاپ بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اپنے روح کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ ایک دم دنیا کو بھول جاتا ہے، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کہتے تھے، جو شخص مراقبہ کرتا ہے اس کا دل اللہ کے نور سے جگمگا اٹھتا ہے۔
یہ سب عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. پھر دیکھو آپ کی روحانیت کتنے عروج پر جاتی ہے. صوفی بزرگ علم عملیات کو ایک روحانی سفر کے طور پر دیکھتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے تھے علم عملیات کا اصل مقصد اپنے نفس کو قابو کرنا ہے. میں پھر سے دہرا دیتا ہوں. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے تھے علم عملیات کا اصل مقصد اپنے نفس کو قابو کرنا اور اللہ کے حکم پر چلنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ علم تبھی اثر کرتا ہے جب دل میں اخلاص، سچائی ہو اور شخص اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالے. حضرت رومی نے اپنی شاعری میں علم عملیات کا راز کو یوں بیان کیا ہے: باہر کی تلاش چھوڑ دو، اندر کا سفر شروع کرو. اللہ کا نور دل میں ہے، اس کی تلاش دل سے دل تک جاؤ. یہ شاعری بتاتی ہے کہ علم عملیات کا مقصد صرف دعائیں یا وظائف نہیں، بلکہ اپنے اندر کے روحانی جہان کو ڈھونڈنا ہے. صوفی کہتے ہیں کہ جب تک دل پاک نہ ہو یہ علم کام نہیں کرتا. اس لیے پہلے دل کو گناہوں سے صاف کرو اور پھر اللہ کے ذکر میں ڈوب جاؤ. ایک بہت ضروری بات جو صوفی ہمیشہ یاد دلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ علم عملیات شریعت کے دائرے میں رہنا چاہیے. اگر کوئی عمل قرآن اور سنت کے خلاف ہو تو وہ جائز نہیں. مثلاً اگر کوئی تعویذ میں غلط چیزیں لکھے یا جادو ٹونا کا سہارا لے تو یہ اسلام کے خلاف ہے. حضرت امام غزالی نے فرمایا علم کا فائدہ تبھی ہے جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو. اس لیے جب بھی علم عملیات سیکھیں یا عمل کریں کسی عالم یا صوفی مرشد سے مشورہ ضرور کریں. وہ آپ کو صحیح راستہ بتائیں گے اور یہ بھی سمجھائیں گے کہ کون سا وظیفہ یا عمل آپ کے لیے مناسب ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں علم عملیات کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں. یہ بہت آسان ہے. صبح اور شام کے اذکار، روزانہ آیت الکرسی، سورہ اخلاص اور درود پاک پڑھیں. دل سے دعا، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نیت صاف کریں اور اللہ سے مدد مانگیں. مراقبہ یا چپ چاپ ذکر، دن میں 10-15 منٹ اللہ کے نام کا ذکر کریں. یہ دل کو سکون دیتا ہے. صدقہ اور دوسروں کی مدد، صوفی کہتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنا بھی ایک روحانی عمل ہے. تو دوستوں، علم عملیات ایک ایسا روحانی علم ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور زندگی کے مسائل کو آسان کرتا ہے. لیکن یاد رہے اس علم کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ کہ دنیاوی چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے اس کا غلط استعمال یا پیسوں کے لیے اس کا غلط استعمال کرنا. صوفی بزرگوں کا پیغام ہے اپنے دل کو پاک رکھو، شریعت پر چلو اور اللہ کے ذکر میں ڈوب جاؤ. اللہ ہم سب کو علم عملیات کا راز سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. ملتے ہیں علم عملیات کے اگلے ایپیسوڈ میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.